اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ خاص طور سے یہ آیت کریمہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آگے کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یہودی سردار آئے اور ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو آپ کو ہمارے دین کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے پیروکار یعنی یہودی تھے، ہم لوگ بھی یہودی ہیں، اگر آپ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں تو آپ ہمارے دین کی پیروی کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کی قربت کے زیادہ لائق ہے، اور یہ نبی بھی پیروکار ہے، یہ زیادہ لائق ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ بھی زیادہ لائق ہے۔ پہلا قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ معاملہ ہوا تھا جا کر کے حبشہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی مدینے میں۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب مکہ کے باشندوں نے، کفار اور مشرکین نے مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم زیادہ کیا تو مسلمان تکالیف سے بے چین ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگنے لگے۔ تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الگ الگ مقامات پر ہجرت کرنے کا حکم عطا فرما دیا، اجازت عامہ مل گئی۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام دھیرے دھیرے کر کے مدینہ جانے لگے، اور کچھ لوگوں کی ایک جماعت جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ شہزادی مصطفیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ چنانچہ ان پر چند لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ جب جا کر کے حبشہ کی سرزمین پر پہنچا اور وہاں بڑے آرام سے رہنے لگے، اور مدینے میں بھی جو لوگ آئے بڑے آرام سے رہنے لگے، تب کفار مشرکین مکہ کو تکلیف ہوئی، اور ان لوگوں نے کہا اگر مسلمان یہاں سے چلا گیا امن چین سے رہنے لگے گا اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لے گا، تب ایسی صورت میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد دو لوگوں کو جو ہے تیار کیا، عمرو بن عاص کو اور ایک دوسرے شخص کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد بڑے تحفے دیے اور کہا حبشہ کی سرزمین پر جو وہاں کے بادشاہ ہیں نصرانی ہے ان کے پاس لے کر کے جاؤ اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلوانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ یہ دونوں پہنچے حبشہ کی سرزمین پر اور آئے، اور حبشہ کے بادشاہ کو بڑا تحفہ دیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہماری قوم آپ کی بڑی خیر خواہ ہے، ہم لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسی محبت کے پیش نظر ہم مکے سے چل کر حبشہ کی سرزمین پر آپ سے خاص ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جن لوگوں نے فساد بپا کر رکھا تھا ان فسادیوں نے ہنگامہ کرنے کے بعد وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اگر وہ یہاں رہنے لگے تو یہاں پر بھی ہنگامہ کریں گے، فساد بپا کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلا کر کے بات کی جائے، تو ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ کہا دیکھو اگر وہ آئیں گے آپ کے دربار میں تو وہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے اور آپ کے دربار کی توہین کر دیں گے، اس طریقے سے ورغلایا بادشاہ کو۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام اور صحابیات پر مشتمل ایک قافلہ جو پہنچا تھا حبشہ کی سرزمین پر، ان کو بلوایا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں گئے، اندر داخلے سے پہلے سب نے اجازت کے طور پر ایک جملہ کہا کہ بادشاہ کیا ہم لوگوں کو اللہ کی اجازت سے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے؟ جو اللہ کا گروہ ہے، جیسے ہی گروہ الہی کہا، حزب اللہ کہا، اللہ کا گروہ، فوراً بادشاہ کی زبان سے نکل گئے اللہ کے امان میں آ جاؤ۔ سارے صحابہ جو تھے وہ صحابیات کو لے کر اندر داخل ہوئے دربار میں۔ جیسے ہی دربار میں گئے تو بادشاہ کا ذہن تو بنایا جا چکا تھا کہ یہ لوگ آپ کے دربار میں سجدہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے پوچھا آپ لوگوں نے ہمیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ بتائیے۔ تو صحابہ کرام نے یہ کہا ہم لوگ سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔
چونکہ وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کما حق کو مانتے تھے، تو بڑے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد کا یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، تم میں پہلے بتاؤ کہ تمہارا سردار کون؟ سب نے اکٹھا ہو کر اشارہ کیا حضرت جعفر طیار کی طرف کہ یہ ہمارے سردار ہیں اور یہی ہماری طرف سے بات کرتے جو بھی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی طرف اشارہ کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری قوم یہ بولتی ہے کہ تم اپنے علاقے سے بھاگ کر آئے ہو، وہاں فساد اور جھگڑا کر کے آئے ہو، بڑے ہنگامہ بپا کر کے آئے ہو، اور یہاں پر بھی فساد بپا کرو گے؟ تو حضرت جعفر طیار نے پوچھا پہلے ان سے پوچھو کہ ہم لوگ غلام ہیں یا آزاد ہیں، اگر غلام ہیں تو بھگوڑے غلام ہوں گے تو سزا کے مستحق ہوگے۔ تو مکہ کے باشندوں سے جیسے ہی پوچھا گیا حضرت جعفر طیار کی طرف سے جملہ نکلا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ آزاد ہیں یا غلام ہیں، تو سب جو دونوں وہاں پر پہنچے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو آزاد ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے کہا اب آزاد انہوں نے مان لیا، بگوڑا غلام ہوتا تو سزا دیا جاتا، اب ہم لوگ آزاد ہیں، اب آپ ان سے پوچھئے کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کر کے کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا قتل کر دیا ہے یا کسی کے اوپر جو حملہ کر دیا ہے؟ کوئی وجہ تھی جس وجہ سے مکے سے چلے آئے؟ چنانچہ جیسے ہی سوال کیا تو بادشاہ نے سوال دہرا دیا، تو مکہ کے باشندوں اور قاصدوں نے کہا نہیں، کوئی قتل کر کے نہیں آئے ہیں۔ تو بادشاہ کا دماغ کھل گیا، فوراً بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ تب حضرت جعفر طیار نے کہا اے بادشاہ سن لے، ہم لوگ جو ہے مکے میں رہتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنے اعتبار سے زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا کہ ہم میں سے ایک کو نبی بنا کر کے جلوہ افروز کر دیا، وہ نبی آخر الزماں پہ ہم ایمان لائے، انہوں نے ہم کو بتایا اللہ کو سجدہ کرو، کسی اور کو سجدہ مت کرو، انہوں نے ہم کو بتایا کہ جانور ذبح کر کے اللہ کے نام سے کھاؤ، اسی طریقے سے انہوں نے ہم کو بہت ساری چیزیں سکھائی، بس ہماری قوم کو یہ بات بری لگ گئی، ان لوگوں نے ہم کو مارنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، تب ہمارے نبی نے ہجرت کرنے کی اجازت آپ کی طرف دے دی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ فوراً جب دیکھا بات کا انداز ایسا ہے، بادشاہ فیور میں جا رہا ہے، تو مکہ کے قاصدوں نے، مکہ کے کفار کے قاصدوں نے یہ کہا ارے بادشاہ یہ تو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی بڑا عجیب و غریب عقیدہ رکھتے ہیں، آپ لوگوں میں سے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، نہ وہ خدا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا معاملہ تو ایسے ہی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے تسلیم کیا اور اس کے بعد جعفر طیار سے کہا ایسا کریے کہ جو قرآن، جو کتاب آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی کچھ صورتیں سنا دیجئے۔ حضرت جعفر طیار نے جو سورہ مریم کی وہ آیتیں جن میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کا ذکر رہا، پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور اس کے بعد تحفوں کو بھی واپس کر دیا مکہ کے باشندوں کے، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیا، اور نکالنے کے بعد بادشاہ نے کہا اے مسلمانوں تم لوگوں کو ہمارے ملک میں اجازت ہے، تم جہاں چاہو جیسے چاہو رہ سکتے ہو، تم لوگوں کو کوئی منع کرنے والا نہیں۔ چنانچہ اس انصاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور صحابی ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر، وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر انہوں نے ادا کیا۔ آقا علیہ السلام ان کی وفات فرمانے کے موقع پر مسجد نبوی سے نکل کر جنازے کی نماز مصطفیٰ نے پڑھی۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے کو مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ ادھر حضرت جعفر طیار نے گفتگو کی، بادشاہ کو اپنا دیوانہ بنایا، فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذی اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے پیروکار ہیں، وہذا النبی اور یہ نبی جو آخری ہے، والذین آمنوا اور ایمان والے ان کے پیروکار ہیں، زیادہ حقدار ہے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرنے والا ہے۔ معاملہ ہوا حبشہ میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی مدینہ طیبہ میں، بہرکیف آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔